بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے ضلع اکاڑا کی آن پہچان، میری مراد عظیم مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر اسجد علی اسجد صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ ہم سے کلاموں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں چند باتیں ہم سے گزارش کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر اسجد علی اسجد صاحب۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، او کما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، او کما قال یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، او کما قال یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، او کما قال۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ سے جس موضوع پر چند گزارشات کرنی ہے وہ موضوع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور عظمت کے جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ اس مختصر نشست کے اندر اور گفتگو میں دو پہلوؤں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے اور اس مقام کے مطابق ہم نے کرنا کیا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ سورہ الحجرات کی پہلی 2 آیات میں نے سب سے پہلے پڑھی ہیں، اس کے بعد سورہ النور کی ایک آیت پڑھی ہے جو آیت نمبر 63 ہے، پھر اس کے بعد سورہ انفال کی 24 نمبر آیت پڑھی ہے، اور چوتھے نمبر پر سورہ النساء کی آیت نمبر 136 پڑھی ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ان چاروں مقامات پر جو باتیں ہوئی ہیں اس کو ہم سمجھ لیں تاکہ ہمیں آج کی اس مجلس میں کچھ فائدہ ہو جائے۔ سورہ الحجرات میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے تو تم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ پہلے اللہ نے اپنی بات کی ہے اور پھر اپنے پیغمبر کی بات کی ہے علیہ السلام کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر تمہاری مرضی نہیں چلے گی، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات چلے گی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم نے کسی صورت بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سند سے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی تفسیر یہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے، اے لوگو لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ تمہاری کوئی بات بھی اللہ کی کتاب اور امام الانبیاء کی بات سے ٹکراؤ نہ رکھتی ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف تمہاری بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ تم نے کسی صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کے خلاف کوئی بات ہونی نہیں ہے تو پھر ہمارے عمل بھی سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے، لیکن کئی معاملات کے اوپر آ کے، خوشی اور غمی کے اوپر آ کے، اور کئی دیگر معاملات کے اوپر آ کے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں علیہ السلام کی۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا، یہ اصول بنایا
کہ اگر تم ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم کامل مومن بنے رہو اور تم پکے مسلمان رہو، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو پھر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہیں جانا۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت تمہاری اس زندگی کو دیکھ رہا ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ واتقوا اللہ، یاد رکھنا اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا موقع نہیں ہونا چاہیے جہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس ہوتے تھے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری آوازیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور صحابہ کی آوازیں اونچی نہیں ہوتی تھی، یہ ادب کا تقاضا تھا، وہ آپ کی شان اور مقام کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ اب ہوا کیا؟ ایک واقعہ اس کے پیچھے ہے صحیح البخاری کا، جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ عظیم دو صحابہ کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، جو اس امت کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں اور اس امت میں پہلے اور دوسرے نمبر پر ہے۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی بات پہ ہلکا سا اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند ہو گئیں۔ جو جانا چاہتا ہے اس کو جانے دے، باقی تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ یہ بھی ادب ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ان کی تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت اتار دی۔ اور یاد رکھیں یہ دو شخصیات عظیم شخصیات ہیں جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن نازل ہو گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے، اصحاب تھے، ان کو اس آیت کا علم ہو گیا۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز میں بڑی گرج تھی، جن کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہے، اللہ نے یہ تعلیم دے دی ہے کہ تمہاری آواز امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ جب گفتگو فرماتے اور صحابہ بیٹھے ہوتے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی بات کرنے کی تو اتنا آہستہ بولتے، اتنا آہستہ بولتے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں
کہ کئی بار میرے آقا علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا کہ اے عمر آپ نے کہا کیا ہے، رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی بات کا احترام، اور یہی آپ کی شان ہے، یہی آپ کا مقام ہے کہ آپ کی بات سے ہماری بات اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اب اہل علم جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن و سنت والا عقیدہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کا ایک مخصوص حصہ پورا کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب آپ علیہ السلام کی بات موجود ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات موجود ہے، یعنی حدیث موجود ہے۔ لہذا اہل علم سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے، ایک طرف کوئی مدرس، کوئی شیخ، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی واعظ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہو، تو کسی بندے کی یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی باتوں میں مگن ہو جائے، گویا جب وہ مگن ہوگا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی بے ادبی ہوگی، اور حدیث کی بے ادبی کا یہ مطلب ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اب بات دلیل سے کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی جب درس حدیث دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اگر کوئی طالب علم، جیسے ابھی ماشاءاللہ کافی اٹھ کے چلے گئے، کوئی طالب علم بات کرتا تھا نا، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی ایک ہی آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگو، میری کلاس میں بیٹھنے والوں، مجھ سے سبق سننے والوں، جب میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم آپس میں بات بھی کر جاؤ؟ لہذا تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ سیرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی میں لکھا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی 14 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ گئے تھے طلب علم کے لیے۔ 14 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے، مکہ سے مدینہ پہنچے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بننے کے لیے۔ جب مدینہ پہنچے تو سیدھے مسجد نبوی میں گئے، عصر کی نماز کا وقت گزر چکا تھا، جماعت ہو چکی تھی، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں 2 اوقات میں درس حدیث دیا کرتے تھے، ایک فجر کے بعد اور ایک عصر کے بعد۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں۔ درس حدیث کیا ہے کہ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، نماز عصر ادا کی، اور اس کے بعد روضہ رسول پہ حاضر ہوا، وہاں سے فارغ ہوا، سیدھا جا کے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلاس میں بیٹھ گیا۔ جب کلاس میں بیٹھ گیا، اب باقی جو پہلے سے شاگرد موجود تھے ان کے پاس کاغذ بھی تھا اور قلم بھی تھا۔ امام صاحب کی زبان سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نکلتی تھی کہ آپ کے پیغمبر کی یہ بات ہے، آپ کے نبی کی یہ بات ہے، اور وہ شاگرد اس ایک ایک لفظ کو، ایک ایک موتی کو اس ورق کی زینت بنا رہے تھے۔ لیکن چونکہ یہ مکہ سے گئے تھے، پہلا دن تھا، ان کے پاس نہ کاغذ تھا نہ قلم تھا۔ کیا کیا؟ ایک تنکا زمین سے اٹھا لیتے ہیں اور اس تنکے کو لعاب لگاتے ہیں، اور اپنا بایاں ہاتھ یوں کرتے ہیں
इमाम साहब जो लफ्ज़ बोलते हैं ये लुआब लगा के वो लफ्ज़ हथेली पे लिख लेते हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला की जब नज़र पड़ गई तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला दर्स हदीस देते रहे। जब दर्स हदीस मुकम्मल हो गया तो उसके बाद क्लास जब ख़त्म हुई, बाकी लोग चले गए, तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला ने इस नए शागिर्द को देखा, ये पहली मर्तबा क्लास में आया है, बुलाया अपने पास, पूछा मक्की लगते हो, शक्ल से पहचान लिया कि मक्का से आए हो। कहा मक्की हूं। कहा मुतलबी लगते हो, यानी बनु मुतलब की किसी शाख से हो। कहने लगे हाँ मुतलबी हूं। कहने लगे कि तुम्हारे अंदर तमाम खूबियां मौजूद हैं जो अहले मक्का में है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैंने एक बेअदबी भी देखी है। बात को समझने की कोशिश करना है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला को इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मैंने एक बेअदबी देखी है। कहने लगे मैंने क्या बेअदबी की है? कहा जब मैं इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा था तो आप तिनके के साथ खेल रहे थे। आप तिनके के साथ खेल रहे थे। हमारी हालत तो ये है भाइयों कि कई बार ये देखने को मिला है कि तकबीर हो चुकी है, फर्ज नमाज की तकबीर हो चुकी है, और हुक्म क्या है? इज़ा उक़ीमतिस सलाह ला सलाता इल्लल मक्तूबा। सुन्नत पढ़ रहे हो, नवाफल पढ़ रहे हो, उधर ही छोड़ दो। फर्ज नमाज की इतनी अहमियत है कि फौरन फर्ज नमाज में शामिल हो जाओ। और इतने में हजरत साहब के मोबाइल की रिंग बजती है और फौरन ऑन करके यस करके सुन रहा होता और साथ कहता मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह के पैगंबर की हदीस की इतनी इज्जत हम करते हैं। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि जब इकामत हो जाए, सुन्नत नवाफल कोई दुनिया जहान का काम तुम नहीं कर सकते, फर्ज नमाज पढ़ोगे। और हम मोबाइल सुनते हुए कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, थोड़ी देर बाद करना। तो भाई अगर आप उस वक्त बेल आपकी ऑन रह भी गई है, आपने मोबाइल को साइलेंट पे नहीं किया तो कोई बात नहीं है, उसको आप काट भी तो सकते हैं। यही बात आप नमाज पढ़ के उससे बात कर सकते हैं। बड़ी अजीब बात है वैसे। बहरहाल इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला कहने लगे कि मैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहादीस लिख रहा था। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला ने फौरन वो हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहते हैं कि इस पे तो कुछ लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा। आगे से वो शागिर्द वक़्त के जो इमाम बने, ऐसे ही तो इमाम नहीं ना बन गए, मेहनतें की हैं, समझदारी थी। 14 साल उम्र को बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे यहां तो 14 साल बच्चा है। अभी शेख साहब सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की बात कर रहे थे। वो कितने बच्चे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई है तो सिर्फ 13 साल के बच्चे थे, और 13 साल की उम्र में मुफस्सिर कुरान थे। 13 साल की उम्र में इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला कहने लगे कि लुआब से लिखा हुआ नजर नहीं आता। यह हाजिर दिमागी थी उनकी। तो कहा फिर क्या फायदा हुआ? कहने लगे फायदा यह हुआ है कि जो अहदीस में अपनी हथेली पे लुआब के साथ लिख रहा था वो सारी की सारी अल्लाह ने यहां महफूज कर दी है। उसके बाद क्या हुआ? कहा सुनाओ। 25 अहदीस इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ने उस मजलिस में, उस क्लास में सुनी। वो 25 की 25 सुना दी। जो वर्क लेके कलम लेके लिख रहे थे उन्होंने कई जगहों पे गलत लफ्ज लिखे थे, दुरुस्तगी की इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला की अहदीस को सुन के। ये वाक़या सुनाने का मकसद क्या है कि शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, और ये 7वीं कॉन्फ्रेंस है, ये 5वीं बल्कि 5वीं कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह के पैगंबर की बातों की कितनी हम लाज रखते हैं।
آپ کی حدیث آ جائے تو کیا ہم سرخم تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ گیا ہے، سنا لو حدیث، اینڈ پہ رزلٹ یہی نکلے گا بات تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ اب مسئلہ خراب ہو گیا ہے، برادری سے ناراض کیوں ہوتی ہے؟ انا حدیث سنا لو، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ کہتے بات ٹھیک ہے پر فلانے سال اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، تو معافی کس کا نام ہے؟ عفو درگزر کس کا نام ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ کس کا نام ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کی بات آ جائے تو فوراً قبول کرنا ہے۔ سید اعلام النبلاء میں لکھا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی جب درس حدیث کے لیے نکلتے تھے، درس حدیث کے لیے یعنی حدیث پڑھانے کے لیے، تو غسل کرتے، کپڑے چینج کرتے، سر پہ ٹوپی لیتے، اچھی خوشبو لگاتے اور پھر جا کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھاتے۔ ایک اور امام ہے سید اعلام النبلاء میں لکھا ہے، امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ ایک دفعہ درس حدیث دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں تو کسی نے گفتگو شروع کر دی۔ جب گفتگو شروع کی تو امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی درس چھوڑ کے تو چل پڑے۔ بتائیں کیوں؟ جب لوگوں نے کہا کہ شیخ صاحب آپ حدیث پڑھا رہے تھے، پڑھائیں، جواب یہ آیا کہ جہاں اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان ہو رہی اور لوگ اپنی باتیں کر رہے ہوں، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں، لہٰذا جہاں میرے پیغمبر کی بے ادبی ہوگی وہاں میں حدیث نہیں سناؤں گا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، شکر ہے ابھی آج نہیں ہوا کیونکہ کوئی بڑا عالم نہیں آیا، ورنہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی جا رہی ہے اور ادھر سے ایک حضرت صاحب نمودار ہو گئے ہیں اور سارے اٹھ کے نعرے شروع۔ کہاں گیا ادب؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ادب کہاں گیا؟ یعنی ہمارے دل و دماغ کے اندر ابھی تک یہ بات ہی نہیں آئی کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی شان کیا ہے، کہ آپ کی بات آ گئی وہیں رک جاؤ۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، خبردار میرے پیغمبر کو ایسے نہیں بلانا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اوئے توئے کر کے بلاتے ہو، خبردار میرے پیغمبر کو ایسے نہیں بلانا۔ ہم بلا رہے ہوتے ہیں، ادب یہ نہیں ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مسند احمد میں، فتح الباری میں اور کچھ حصہ صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بڑی حدیث اہم ہے اور سننے والی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے خطیب ان کا لقب تھا، نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آوازیں میرے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ آیت میرے بارے نازل ہوئی ہے چونکہ میری آواز ذرا بلند ہے۔ کیا کیا؟ اندازہ کریں ان کو آخرت کی فکر ہوتی تھی، گھر میں جا کے بند ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ میں تو جہنمی ہو گیا، یہ قرآن کی آیت تو میرے بارے نازل ہوگی، میری آواز بلند ہے۔ 2-4 دن گزرے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں، کہاں گئے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سبق اور درس ائمہ کے لیے بھی ہے، جو مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، کسی بھی مسجد کے، کہ آپ کا ایک نمازی کم ہو گیا، وجہ کیا ہے پتہ کرو۔ یہ مسجد اس لیے کہ یہ آپس میں سماجی تعلقات قائم کرتی ہے، یہ مسجد کا یہ بھی ایک فائدہ ہے۔
ہم تو خیر آتے مسجد میں غیبتیں اور چغلیاں کرنے کے لیے، نماز پڑھی ہے اور بیٹھ جانا اور اس کے بعد ہم نے شروع ہو جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں کس کو؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحابہ میں سے کوئی پہنچا، خیر خواہ تھے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے۔ کہا جب سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے میں نے تو اپنے آپ کو گھر میں اس لیے بند کر لیا کہ بس میں تو جہنمی ہو گیا۔ یہ پیغام لے کے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو کہا لا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں میرا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی نہیں، میں اللہ کا پیغمبر اعلان کر رہا ہوں نبوت والی زبان سے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے، ہم جب دیکھتے تھے ہم کہتے تھے یہ جنتی آیا ہے۔ یہ کون آیا ہے؟ جنتی۔ جنتی ہونے کی بشارت کیوں ملی؟ ادب کی وجہ سے، کہ آپ کے ادب میں گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیا کہ کہیں میری آواز اللہ کے پیغمبر کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وقت چلتا رہا، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کو پتہ ہے کچھ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان میں ایک مسیلمہ کذاب تھا جو یمامہ کا بادشاہ تھا۔ کہا جب جنگ یمامہ ہوئی تو سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ کا ایک وقت ایسا آیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، للکارا آواز دی، کہا یہ تمہیں کہاں سے عادت پڑ گئی پیچھے ہٹنے والی؟ کہا اس وقت انہوں نے جو میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے وہ خوشبو لگا رکھی تھی۔ کہا دشمن کی صفوں میں گھس گئے حتیٰ کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اب دوسری آیت کے اوپر آ جائیں، فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، کہا جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوتے ہو اور اللہ کے پیغمبر کی پکار آواز تمہاری طرف آتی ہے تو اس کو ویسا نہ کرو کا دعائی بعضکم بعضا، جیسے تمہارا بعض کو بلا رہا ہے، بات سن لی تو ٹھیک ہے، نہ سنی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ کہا میرے پیغمبر کی بات کو ایسا نہیں سمجھنا، فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر ہمیں یہاں سے شرگڑھ کے تھانہ سے ابھی کسی ایسا ایچ او کی کال آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری جان کو پڑ جاتی ہے۔ گاؤں کے کسی چودھری کی بات آ جائے ہم فوراً بھاگے جاتے ہیں۔ کوئی ڈی ایس پی ڈی پی او کی بات ہو، ایم پی اے کی ہو، ابھی الیکشن شروع ہونے والے ہیں، کوئی سیاسی بندہ آ جائے سب کی دوڑیں لگی ہوتی ہے۔ کہا ساری دنیا کے لوگ ایک پلڑے پہ رکھ دو، اگر ان کی بات کسی موقع کے اوپر تم نہیں بھی سنتے نہیں بھی مانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بات میرے پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے تو پھر تم نے وہ والا رویہ اختیار نہیں کرنا، حتیٰ کہ تو نماز پڑھ رہے ہو، نوافل سنت پڑھ رہے ہو اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں آواز دے دی ہے تو نماز ترک کر دو، پہلے میرے پیغمبر کی بات سن لو۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری میں لکھا ہے، سنن ترمذی میں لکھا ہے۔ دو صحابہ کے الگ الگ واقعہ ہیں، ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے بہت بڑے، اور ایک ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان دونوں کا الگ الگ واقعہ، ایک بخاری میں ایک سنن ترمذی کے اندر ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، وہ اللہ کے ولی جریج علیہ السلام والا، ماں نے بد دعا دے دی تھی، وہاں تو ماں تھی اور یہاں کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس طرح کی ساری دنیا کی ماں ایک پلڑے پر رکھ دو، میرے پیغمبر کی بات کا وزن پھر بھی اوپر ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آواز دی، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال آیا کہ نماز مکمل کریں گے اور پھر اللہ کے پیغمبر کی بات سن لیں گے۔ جب نماز مکمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی آپ نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ میں نے تو آپ کو پہلے بلایا تھا، آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے کیا آپ نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کہا اللہ تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے جب تمہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آ جائے، اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائیں، آواز دے، فوراً جواب دیا کرو۔ صحابی تھے نا، ہمارے جیسے وہابی نہیں تھے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آئندہ ایسا ہی ہوگا، آئندہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آئندہ کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا کہ جب آپ کی بات آئے گی، آپ کی آواز آئے گی، دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ دیں گے، پہلے آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کے آگے صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا، رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں روایتیں کم سنی ہوگی آپ نے، میں یہ نہیں کہتا آپ نے پڑھی نہیں، سنی نہیں ہے، سنی ہوگی۔ ایک حدیث بڑی معروف ہے، وہ آپ نے اکثر سنی ہے۔ یہ حدیث اتنی معروف نہیں ہے، کم بیان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا جب مردوں پر حرام نہیں تھا، سونا، گولڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ ہمیں تو یہ پتا نا کہ آپ چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ سونا جب حرام نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور آپ اس کو پہنا کرتے تھے۔ آپ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم بھی سونے کی انگوٹھی بنواؤ۔ جب آپ کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو صحابہ میں سے اکثر صحابہ نے، رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، بخاری اور مسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، لہٰذا جو عمل ہمارے پیغمبر کر رہے وہ ہم بھی کریں گے۔ یہ محبت تھی آپ کی سنتوں سے، آپ کے کاموں سے محبت تھی۔ انگوٹھی پہن لی۔ ایک وقت کے بعد سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہو گیا۔ اب ذرا آپ خود ایمانداری سے بتائیں کہ جتنے بھی امیر زادے اور امیر زادیاں ہیں، امیر زادیوں کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ سونا پہنے، عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن وہ شادی والے دن، برات والے دن جو دولہے کو پہلا گفٹ دیا جاتا ہے وہ جہنم کی آگ کا بنا ہوا ایک سنگل اس کے گل میں پہنایا جاتا ہے، جس کو چین کہتے ہیں۔ سونے کی چین بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے، گویا کہ وہ جہنم کی آگ کا بنا ہوا سنگل ہے۔ ہاتھ میں بریسلٹ پہنا دی جاتی ہے، وہ بھی جہنم کی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہی، جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، حرام ہو گئی ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا، وجہ نہیں پوچھی۔ آج بڑے بڑے پڑھے لکھے جو کہتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیٹڈ، بڑا بندہ ایجوکیٹڈ ہے،
क्वालिफाइड है, इसने जी इतनी डिग्रियां की हुई हैं, लॉजिक पूछते हैं, वजह पूछते हैं, फलसफा पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। ईमान असल में वो चीज है मोमन के पास कि जिसमें दलील नहीं मांगी जाती। ईमान का ये लेवल है। सहाबा दलील नहीं मांगते थे, यही फर्क था आज के मुसलमानों में और उस वक्त के मुसलमानों में। अब ये बात जरा तवज्जो से सुने, सहाबा ने दलील नहीं मांगी कि अल्लाह के पैगंबर इस्लाम खुतबा खत्म करेंगे, नीचे आएंगे, हम पूछेंगे अल्लाह के पैगंबर इस्लाम से कि आपने ये अंगूठी क्यों उतारी है। नहीं, जब देखा कि सहाबा ने अंगूठियां उतार दी हैं, अल्लाह के पैगंबर इस्लाम ने अंगूठी उतार के फेंक दी है, प्यारे पैगंबर इस्लाम के जितने भी सहाबा थे मस्जिद के अंदर, जिसने भी वो सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, हाथ से उतारी और उस अंगूठी को फेंक दिया। दूसरी जो मशहूर रवायत है वो तो ये है कि एक नौजवान के हाथ में अंगूठी थी सोने की, ये सही मुस्लिम की रवायत है। आप अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से वो अंगूठी उतारी और आपने साथ ये फरमाया कि ये जहन्नम की आग का एक अंगारा है और सोना मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है पहनना। कारोबार करे, उठा के ले जा सकता है, जेब में रख सकता है, लेकिन पहन नहीं सकता। अंगूठी को फेंक दिया। जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम चले गए तो बाद वाले सहाबा ने कहा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कि आप इस अंगूठी को उठाएं और इससे फायदा उठा लें। फायदा कोई भी हो सकता है, या तो बीवी को दे दो या बेच के इसके पैसे हासिल कर लो। ईमान देखो सहाबी का, ईमान देखो। कहा जिस अंगूठी को मेरे पैगंबर इस्लाम ने फेंक दिया मैं उस अंगूठी को नहीं उठाऊंगा। हम तो थोड़ी थोड़ी चीज के ऊपर ईमान बेच डालते हैं। एक रेड़ी बान भी बस थोड़ी सी कस्टमर की नजर इधर होनी चाहिए और उसी वक्त गला सला फ्रूट डाल के आपके शापर में पड़ जाओ भी जाओ। थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर ईमान के सौदे करते हम और दावे ये करते हैं कि हम अल्लाह के पैगंबर इस्लाम की आशिक हैं, मुहिब हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर हम अपना ईमान बेच डालते हैं। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम के एक और सहाबी हैं, नाम है सैयदुना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जिनकी टांगे दुबली पतली थी, बिल्कुल बारीक, कद भी छोटा था। मदीने के दो मशहूर कारी थे, एक हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों को ये शर्फ हासिल है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इनसे खुद कुरान सुना। दोनों से बारी बारी लहदा मौकों के ऊपर। इनकी टांगों का वजन क़यामत वाले दिन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा भारी हो जाएगा, जिससे यह साबित होता है कि जो बंदा ईमान में जितना मजबूत होगा, हमारे जिस्म का वजन होगा, और जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उसका जिस्म उतना ही भारी बन जाएगा। ईमान की ये कैफियत होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जुमे का दिन है, आप खुतबा फरमा रहे हैं और अभी कुछ लोग आ रहे हैं या आप दरवाजे पे खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजलिसू। ये आवाज सैयदुना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में पड़ी कि अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं बैठ जाओ। वहीं बैठ गए। फजालसा अलल बाब, दरवाजे पर बैठ गए। आप अंदाजा करो कि इताअत का क्या लेवल था। सही बुखारी में है, सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद को बोसा देने लगे। जब बोसा देने लगे तो उसको मुखातब करके कहा कि ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, मेरे नफे और नुकसान का मालिक नहीं है, लेकिन तुझे बोसा इसलिए नहीं दे रहा कि तू कोई मेरी मुराद पूरी कर देगा। आज लोग पत्थरों को पूजते हैं, आज हाथों में पत्थर पहने हुए हैं, ये जी फुलां नग है, ये फुलां नग है, इससे ये मिलता है, उससे वो मिलता है। मैं कुछ देर अंगूठी पहनता रहा
تو اس میں ایک نگ تھا، تو اکثر لوگ پوچھتے یہ کون سا نگ ہے؟ میں نے کہا جی میں نے اس لیے پہننا ہی نہیں ہے، بس ایک گفٹ ملا میں نے پہن لیا، وہ بھی کسی اور نے کہا پسند آ گئی، میں نے اتار کے اس کو دے دی۔ میں نے کہا جی میں نے تو اس نیت سے پہنی نہیں ہے، اور نہ ہی پتھر ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لہٰذا تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے کائنات کے امام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کو بوسہ دیتے ہوئے۔ یہ صحابہ کا ایک جذبہ تھا اطاعت کا، کہ جہاں اللہ کے پیغمبر کی بات آ جائے، اس لیے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہا جب اللہ کے پیغمبر کی بات آئے تو اس کو محلے کے کسی ہمسائے کی بات مت سمجھنا، ساری دنیا کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ایک سائڈ پہ رکھ دو، جہاں اللہ کے پیغمبر کی بات آ جائے فوراً اس کو قبول کر لیا کرو۔ بدر کا مارکہ ہونے لگا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، سب کو جب اکٹھا کیا مشاورت کے لیے تو ہوا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ نے کہا آپ خاموش ہو جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے، آپ نے ان کو بھی خاموش کرا دیا۔ دونوں مہاجر تھے، انصار صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل مدینہ کی طرف سے، انصار کی طرف سے یہ عہد کرتا ہوں آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں، اور آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو برکے غماد کے ساتھ ٹکرا دیں۔ برکے غماد مدینے سے کافی فاصلے پر بلند و بالا پہاڑ تھے، آپ حکم دیں تو ہم سیدھے گھوڑے لے جا کر ان پہاڑوں کے اندر گھس جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں۔ یہ ہے اصل میں اطاعت، یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کی اہمیت، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جو بات نکل گئی ہے، لوگ کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر ہے، لوہے پہ لکیر ہے، پتھر کی لکیریں بھی مٹ جاتی ہیں، لوہے کے اوپر لکیریں مٹ جاتی ہیں، میرے پیغمبر کی بات کو لوہے اور پتھر کے ساتھ بھی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے۔ وہ ایسی بات ہے ساری دنیا کے کیمیکل، ساری دنیا کا پانی بھی اس لکیر کو مٹا نہیں سکتا۔ غزوہ احد ہو رہا ہے، بات ہے یقین کی، غزوہ احد ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا تنگ ہو گیا۔ جب گھیرا تنگ ہوا تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا انس بن مالک اس روایت کے بھی راوی ہیں، آپ نے آواز لگائی کہ آج کون میرا دفاع کرے گا؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں جنت میں اپنا ہمسایہ بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ جنت میں اپنا ہمسایہ بناؤں گا۔ جنت لینے کے لیے مال بھی دینا پڑتا ہے، جان بھی دینی پڑتی ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سال بعد ایک پروگرام کرا لو، جس طرح وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ سال بعد 2-4 محفلیں کروا لو، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ جنت ایسے نہیں ملتی۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، آپ کا دفاع کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر آپ نے وہی اعلان کیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، کہا یکے بعد دیگر 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنت کی لالچ اور حرص میں، طمع میں، خواہش میں، طلب میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ کس کی بات کے اوپر؟ کائنات کے امام پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر۔ اسی جنگ کے اندر ایک صحابی آئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ان کو تل تو فائن آنا، اگر آج کے دن میں شہید ہو جاتا ہوں، اللہ کی راہ میں مجھے قتل کر دیا جاتا ہے، تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، میری اگلی منزل کیا ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لمبا چوڑا واز نہیں کیا، لمبی تقریریں نہیں کی، ایک جملہ بولا ہے، کہا فی الجنہ، اگر آج تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر علیہ السلام کہہ رہا ہوں کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ یقین کتنا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، جب آئے تھے تو ہاتھ میں کھجوروں کی تھیلی تھی، اس میں کچھ کھجوریں تھی، اس میں سے کھا رہے تھے۔ ہمارے جیسا ہوتا، کہتے ہیں پہلے کم پیٹ پوجا تو پھر کم دوجا، ہم تو پہلے اس کام کے اوپر جاتے ہیں۔ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، صحابی رسول نے وہ کھجوریں پھینک دی۔ جب یہ بات سنی کہ اگر آج آپ شہید ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے، کیونکہ ان کی اصل منزل جنت تھی، اصل طلب جنت تھی۔ ہماری اصل طلب جنت نہیں ہے، دعوے دار ہم ضرور ہیں، لیکن دنیا کے مال کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں کہ دنیا کا مال کسی طریقے سے ہمارے پاس آ جائے، جتنا بھی مال آ جائے۔ وہ جو اللہ قرآن میں کہتا نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، کچھ لے کے نہیں جاؤ گے، جتنا بھی کما لو۔ اگر طلب آخرت کی ہے، اصل منزل کی ہے، تو دنیا تو جیسی تیسی گزری جائے گی، دنیا تو اس کی بھی گزر جائے گی جو مہینے فاقے کاٹتے ہیں، جو صرف پانی کے اوپر گزارا کرتے ہیں، دنیا تو ان کی بھی کٹ جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل منزل کے لیے ہماری طلب اگر سچی ہے تو پھر منزل ملے گی۔ صحابی نے کھجوریں پھینک دی، فقاتل حتی قتل، صفوں میں گھسے، دشمن کو مارا پیٹا، حتیٰ کہ خود اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ بات ہے یقین کی۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سن لیں، بڑی اہم حدیث ہے، بات عمل کے لیے ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، کہ ہمارا بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پہ اسی طرح کا یقین ہو جائے کہ ادھر اشارہ ہو اور ادھر ہم نے مان لیا ہو۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی توبہ کا واقعہ آپ قاری صاحب سے سن رہے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک صحابی سے قرض لینا تھا جن کا نام تھا ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، میں ان سے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ میرا قرض مجھے واپس کر دو۔ ان کے پاس قرض نہیں تھا، واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، جتنی رقم بھی تھی 100 تھا، 200 تھے، جتنے بھی درم و دینار تھے۔ کہنے لگے کہ ہماری آوازیں بلند ہو گئی، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میرا قرض واپس کر دو، وہ کہہ رہے کہ ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، حالات بہتر نہیں ہے، میں واپس کر دوں گا۔ کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 2 طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے، ایک میں ہے آپ مسجد میں آئے، اور ایک جگہ پہ الفاظ ہیں وہ جو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کھڑکی کھلتی تھی اس پہ آگے ایک کپڑے کا پردہ لگا ہوا تھا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے وہ پردہ پیچھے ہٹایا۔ آپ نے بات ساری سن لی ہے کہ معاملہ لینے دینے کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو بات کی آپ حیران ہو جائیں گے، اور صحابہ کا عمل اس سے بھی آگے، فوراً عمل کیا کیا؟ آپ باہر ہاتھ نکالتے ہیں، چہرہ انور باہر نکالا، اور حضرت کعب بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا کرو، ہاتھ سے اشارہ کیا، حدیث کے لفظ ہے، کہا ایسے کر لو، یعنی 50 ہے تو 25 لے لو، 25 اللہ کے لیے معاف کر دو، 100 ہے تو 50 لے لو، 50 معاف کر دو، 1000 ہے تو 500 لے لو، 500 معاف کر دو۔ آج کہہ کے دیکھو، کہے گا آپ اتنے سگے ہیں تو آپ دے دو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے کہہ دیا، میں نے عمل کر دیا۔ اور دوسری طرف عمل کیا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہاں اتنے میں دے دیتا ہوں۔ بھاگے بھاگے گھر میں گئے اور وہ جو رقم بنتی تھی 100 200 جتنی بھی ہاف آف کرنے کے بعد وہ لا کے پیش کر دی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات آ جائے تو ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ آخری بات ہم کرتے اور ختم کر دیتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا، یہ آخری بات ہے۔ اور جو آیت سورہ النور کی 63 نمبر ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، اس میں کیا ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے بعض کے پیچھے چھپ کے تو بھاگ جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت ہے 62 نمبر آیت، اس میں اللہ نے کہا حقیقت میں مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جب تک اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں ہو آپ کی اجازت کے بغیر اٹھ کے جاتا بھی نہیں ہے۔ قرآن کھولیے گا، پڑھ لیجئے گا، قرآن کو پڑھیے بھی کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اور آگے چل کے اللہ نے کہا کہ بھئی جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تمہیں بلائیں پکاریں کوئی مشورہ کرنا ہو تو بھاگے بھاگے آیا کرو، مت سمجھو کہ کوئی گلی محلے کا بندہ بلا رہا ہے۔ پھر اللہ نے کہا منافقین کی طرف، یا ہر وہ بندہ جو اللہ کے پیغمبر کی بات سن کے ہیلے بہانے چونکے چنانچہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، خوشی کا موقع غمی کا موقع، حدیث جاتی ہے تو جائے۔ یہ یتسللون منکم لواذا نہیں ہے، یہ بہانے ہم نے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانے قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہونا ہے تو اللہ کے قرآن کی آیت کے مطابق جو عمل ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق، بس۔ یہ ہمارے بہانے ہیں، ہیلے بہانے، یہاں برادری آ گئی وہاں فلاں آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کے والے سے کہا جو میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں یا مجلس میں آتے ہیں تو وہ چوری چھپے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے بھاگ جاتے ہیں، پتہ بھی نہ چلے۔ کیا کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، بس لازم ہے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس کے حکم کی، یعنی امام الانبیاء علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، لازم ہے۔ اور اگر وہ نہیں ڈرتے تو اللہ نے پھر کیا کہا، ان تصیبہم فتنہ، انہیں کوئی دنیا میں فتنہ آن پہنچے گا۔ اہل علم نے مفسرین نے لکھا وہ فتنہ، سب سے پہلا فتنہ تو یہ ہے کہ آپ کے ایمان کو برباد کر دے گا، کیونکہ جب ہم اطاعت سے نکلتے جائیں گے تو سمجھ لو کہ ایمان کے وہ جو کنڈے ہیں اور کڑیاں ہیں، وہ جو چین ملی ہوئی ہے وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائے گی حتیٰ کہ ایمان ختم ہو جائے گا، کہیں منافقت کے درجے میں چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، اور آخرت میں کیا ہوگا، دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے جو میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ رسم و رواج کہاں سے آ گئے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونا ہے۔ یہاں خالہ ناراض، وہاں پھپھو ناراض، یہاں چچا ناراض، یہاں برادری کا فلاں لیڈر وہ ناراض، اور دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک منافق تھا، کلمہ تو پڑھا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، کیا کر رہا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ یہ ہے ان تصیبہم فتنہ۔ بعض دفعہ دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سخت آ جاتی ہے۔ ایک آزمائش تو یہ ہے کہ ایمان سے دور ہو جاؤ گے، نفاق پیدا ہو جائے گا، ہر بات کے اوپر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرتے جاؤ گے تو ایمان کو کھو بیٹھو گے، ایمان کے کنڈے ٹوٹتے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس بندے کو دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے۔ کس بندے کو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے چہروں پہ ہاتھ ماریں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر کی بات پر کتنا یقین ہے، اور ہم کتنے متبع ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی بات آ گئی ہے، آج کے بعد ہم داڑھی نہیں بڑھوائیں گے۔ آج سے پہلے کئی بار حدیث سن چکے کہ تہ بند کو، شلواروں کو مردوں کے لیے لازم ہے، ما اسفل من الکعبین ففی النار، بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ الگ سے تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی تکبر کی وجہ سے رکھے تو پھر عذاب ہے۔ یہاں تو یہ بات ہے ہی نہیں، جو تکبر سے رکھتا ہے اس کو تو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں، اللہ اس سے کلام ہی نہیں کرے گا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ جو تکبر سے رکھتا ہے، جو ویسے ہی رکھتا ہے شلوار بڑی، اور الزام کس کے اوپر؟ ٹیلر کے اوپر، درزی کے اوپر، یار میں نے تو اس کو کہا تھا لیکن اس نے لمبی کر دی ہے، ہماری نہیں کرتا، آپ کی کیسے ہو گئی؟ جب اندر صاف ہوگا تو نہیں ہوگی، اندر صاف ہوگا تو شلوار لمبی نہیں ہوگی۔ اب یہ بندہ کھا رہا بائیں ہاتھ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے، جب سے کوکو کولا پیپسی آئی ہے نا، تو ایک ہاتھ میں پیپسی اور ایک ہاتھ میں بسکٹ، یا ایک ہاتھ میں پیپسی اور ایک ہاتھ میں سگریٹ، ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے۔ منافقوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے، مومن دائیں سے کھاتا ہے، دائیں سے پیتا ہے۔ حتیٰ کہ لینے دینے کے معاملات میں بھی صحابہ کہتے ہیں لیتے ہوئے دائیں ہاتھ آگے کرو، دیتے ہوئے بھی دائیں ہاتھ سے دو۔ وہ جو صدقہ کی فضیلت نا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ اتنا مخفی کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ دائیں ہاتھ سے دینا ہے۔ کہا کہ کل بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھا۔ منافق تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پہ یقین نہیں رکھتا تھا، ایمان لایا ہوا تھا، کلمہ پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ ایمان کیا تھا؟ منافقت والا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بات تو یہ تھی۔ کہا یہ طاقت نہیں رکھتا، یہ طاقت سیدھا ہاتھ کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ طاقت نہیں رکھتا، آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے کہا پھر کبھی بھی یہ طاقت نہیں رکھے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں مرتے دم تک دائیں ہاتھ کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا رہا، میرے رب نے اس کا دایاں ہاتھ ہی شل کر دیا۔ ساری زندگی پھر بائیں ہاتھ سے کھایا، بائیں ہاتھ سے۔ لیکن ہم تو بالکل لائٹ لیتے ہیں۔ بات خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے یا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے تو پھر من و عن اس کو تسلیم کرنا ہے، پھر اس کے اوپر اپنی مرضی، اپنے فتاوی جات، اپنے مفتی کی بات، اپنے امام کی بات، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اور ادب، جب اللہ کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں اگر ہوں گی تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طرح اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ وہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 136 اس میں یہی بات کی ہے
اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. پھر اللہ نے کہا آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے اپنے ایمان میں مخلص ہو جاؤ. یہ جھوٹے دعوے نہ کرو میں مسلمان ہوں، بے نماز کیسے مسلمان ہو گیا؟ زکوٰۃ اور عشر نہ دینے والا کہاں کا مسلمان ہے؟ اس نے تو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ کے اوپر عمل ہی نہیں کیا. اپنے ایمان میں مخلص ہو جاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، جو مقام ہے، اس کو سمجھنے، اور جس کا جتنا مقام، جتنا مرتبہ، جتنی شان زیادہ ہوتی ہے، اس کی بات کی بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اور آپ نے قاری صاحب کی گفتگو میں یہ سنا، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے. مخلوق میں سب سے اعلیٰ بات میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے. سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی ہستی میرے پیغمبر علیہ السلام کی ہے. لہٰذا آپ اندازہ کرو کہ جس پیغمبر کی خاموشی کو اہل علم جانتے ہیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. جو خاموشی کسی صحابی نے عمل کیا اور آپ خاموش رہے. جس اللہ نے میرے پیغمبر کی خاموشی کو دین بنا دیا، سوچو ذرا اس پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے قیمتی ہیں. خاموشی دین بن گیا. صحابی عمل کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، خاموش ہیں. آپ کی خاموشی کا مطلب ہے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. اللہ نے اس کو دین بنا دیا. حدیث کی 3 اقسام، قولی، فعلی، تقریری. تو یاد رکھو جس پیغمبر کی خاموشی دین ہے، اس پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور بدن سے کیے ہوئے اعمال کی ویلیو تو بہت آگے چلی جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے، صدق کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور آپ سے محبت کا اظہار صرف اور صرف اطاعت ہے. اطاعت کے بغیر دن رات کہو کہ مجھے محبت ہے، محبت ہے، اس محبت کو اللہ نے قبول نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت ہم سب کو، جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، اوپر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ جو ادارہ جس سلسلے میں آج کا یہ کانفرنس بھی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، ابھی باقی علماء آ رہے ہیں کہ کوئی پہنچ گیا ہے. ہمارے ایک خصوصی مہمان کافی لمبا سفر کر کے مناظر اسلام فضیلت الشیخ نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بس پہنچنے والے ہیں. شیرگڑھ پہنچ گئے ہیں بھائیوں کے بقول. تو انشاءاللہ اگلے 10-15 منٹ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو ہمارے ہاں سب جانتے ہیں، اہل علاقہ کے جتنے بھی مکین ہیں سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں شعبہ حفظ القرآن ایک ادارہ ہم نے شروع کیا، اور اس ادارے کے اندر الحمدللہ بچے حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اور کافی تعداد میں الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں. تو بچوں کا جو ہے وہ امتحان لیا گیا، اور امتحان کے لیے بھی قاری صاحب گجرانوالہ سے آئے، یعنی خود امتحان نہیں لیا، اور ان کے بتائے ہوئے جو رزلٹس تھے اس کے مطابق جو پوزیشنیں بننی تھی، ان پوزیشن ہولڈرز بچوں کو انعامات ابھی تقسیم کیے جائیں گے. اور یہ بچوں کے لیے تو اعزاز کی بات ہے ہی ہے، حقیقت میں یہ بچوں کے والدین کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور اس گاؤں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافی سال پہلے ایک بوٹا یہاں موجود تھا جامعہ فیض الاسلام کے نام سے یا مدرسہ فیض الاسلام کے نام سے، بس کچھ سستیوں کی وجہ سے وہ بند ہو گیا. اور ابھی الحمدللہ ہمارے نعمان بھائی، میرے استاد محترم میاں محمد عباس رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے بڑی محنت کی اور بڑا تعاون کیا اس معاملے کے اندر، یقیناً ان کی کاوشیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں. اور جو استاد رکھے قاری عبداللہ صاحب، انہوں نے بھی الحمدللہ بچوں کو اچھی محنت کروائی اور بڑی ایمانداری کے ساتھ بچوں کو پڑھایا، اور بچوں نے اچھا رزلٹ دیا.
تو یہ یقیناً سب کے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ یہاں کے جو ائمہ کرام ہیں، جو خطباء ہیں، وہ بھی اس محنت کے اندر شامل ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے بچوں کو لے کے پڑھا رہے ہیں، کوئی ترجمہ کلاس پڑھا رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھا رہا ہے۔ تو یہ مجموعی اعتبار سے ہمارے گاؤں کی خوش قسمتی ہے۔ لہٰذا اس مدرسے کے لیے، اس مسجد کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو تا قیامت آباد رکھے، اور جو لوگ اس کی آباد کاری میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ سب کے گھروں میں رحمت نازل فرمائے، اور جو تھوڑی بہتی آپس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، اللہ اپنی رحمت سے سب کے دلوں کو صاف کر دے، میرے دل کو بھی، آپ کے دلوں کو بھی، اور ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس ادارے کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ تعاون اسی طرح کرتے رہیں۔ عشر کا سیزن چل رہا ہے تو میں چلے رغبت دلا دیتا ہوں۔ ویسے تو ہمارے علی جواز صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، شیخ صاحب خطبہ جمعہ کے اندر اکثر رغبت دلاتے رہتے ہیں، تو میں بھی گزارش یہ کر جاتا ہوں کہ آپ سارے جو یہاں گاؤں کے خاص کر لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ عشر دیکھو یہ آپ کے اوپر فرض ہے، اور اگر کوئی، چاہے وہ میرے گھر کے ہیں چاہے وہ دوسرے گھروں کے لوگ ہیں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، اگر جو بندہ عشر نہیں نکالتا اور وہ عشر کے دانے، وہ چاول اپنے کھانے والی فصل کے اندر شامل کر کے کھا رہا ہے، تو وہ حرام کھا رہا ہے، اور حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، عشر ہمارے اوپر فرض ہے، کسی کے اوپر احسان نہیں۔ ہم سمجھتے یہ ادارے کے اوپر، مسجد کے اوپر، نعمان صاحب کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر شاید ہم احسان کرتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ خود کندھوں پہ اٹھا کے، یہ میرا اور آپ کا بوجھ ہے، کندھوں پہ اٹھا کے توڑے خود لے کے آیا کریں۔ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں، بچے بھیج دو، اس سے بھی ہمارے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے کہ اب میں چودھری ہو کے، میں سردار ہو کے تو توڑا اٹھا کے کندھے پہ مسجد میں لے کے جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہونے لگا، اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ ہمیں صدقہ دیتے ہوئے، عشر دیتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے جب ادا کر رہے ہوں تو ساتھ ہم شکریہ ادا کریں، وہ نہیں ہم کہ آپ نے قبول کر لیا، آپ کا شکریہ۔ تو عشر لازمی دیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت پہلے بھی نہیں پڑ رہی الحمدللہ، لیکن مزید جو لوگ ابھی تک عشر نہیں نکال رہے ان سے گزارش ہے کہ لازمی عشر نکالیں، اور جتنا بھی نکلتا ہے 10 من سے عشر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی یہاں بیان کیا تھا، نصف عشر جس فصل کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں اس کا نصف عشر ہے، تو نصف عشر کے الفاظ ہیں، 20ویں حصے کے الفاظ نہیں ہیں، تو نصف عشر 10 من سے شروع ہوتا ہے، یعنی 10 من کے پیچھے 20 کلو ہمارا عشر نکلتا ہے، تو 10 من یا اس سے جتنی زیادہ فصل ہوتی ہے اس ساری فصل کے اوپر عشر ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں 10 من کا دے دو، اگلے 7 من دے کھو کھاتے چلے۔ 10 من سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جیسے 7.5 تولے سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ 7.5 تولے کے اوپر زکوٰۃ میں اوپر والے 15 تولے کی کھا جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الشاء الا البلاغ المبین۔ ایسن جناب پروفیسر ڈاکٹر مذہبی اسکالر محترم جناب قاری اسد علی اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو اپنے آسن انداز دے نال اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال اپنی گزارشات بیان کر رہے سن۔ ہن میں مدرسہ فیض الاسلام دا سالانہ رزلٹ پیش کرنے واسطے دعویٰ دینا نعمان بھائی نو کہ وہ سٹیج تے تشریف لیان اور سالانہ رزلٹ تھوڑے سامنے پیش کریں۔ احسان علی زید صاحب انہاں کے ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹیج تے تشریف لے آن، اور حاجی شریف ممبر صاحب انہاں کے بھی گزارش ہے کہ سٹیج تے تشریف لے آن۔ محترم سرور صاحب انہاں کے بھی گزارش ہے کہ سٹیج تے تشریف لے آن، اور محترم یایا صاحب انہاں کے بھی گزارش ہے کہ سٹیج تے تشریف لے آن۔ بڑی خوشی دی گل ہے، یقین منو کہ پنڈ دے اندر الحمدللہ
साढ़े कोल शोभा तफीजुल कुरान, शोभा नाजरतुल कुरान, शोभा तर्जमातुल कुरान और उत्ते बच्चियां दा इदारा है। उत्थे भी होए 3 शोबे ने, शोभा नाजरा, शोभा तर्जमातुल कुरान, शोभा तहफीजुल कुरान और नुखबतुल हदीस बुलूगुल मराम। ये किताबां उत्ते पढ़ाइयां जांदियां ने। अल्हम्दुलिल्लाह साडे पिंड दे अंदर ये मेरे मालिक दा बड़ा फजल है और मेरे मालिक दा बहुत बड़ा एहसान है साडे ते कि अल्लाह ताला साडे कोल दीन दा काम लै रहा है। ये साडे कोल मौका है, ये साडे कोल एक मौका है, एक टाइम है, एक वक्त है। एक गुजर गया, यकीन मनो ये वापस टाइम नहीं आंदे। एक एक वक्त, एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड है साडा कीमती है। असी चाहिए इनदे तो फायदा हासिल कर लईए, असी चाहिए इस टाइम नू जाया कर दईए, असी चाहिए इस टाइम तो फायदा हासिल करके असी एक दीन दी समझ हासिल कर सकीए। असी चाहिए इस टाइम नू जाया करते रख दईए। ये साडे कोल मौका है, अपने बच्चों नू कुरान दी तालीम दिलाओ। साडे कोल मौका है कि असी अपने बच्चों नू कुरान दी तालीम दिलाइए, तर्जमातुल कुरान पढ़ाइए। यकीन मनो इन्ने नौजवान साडे पिंड दे एक फ्लड लाइट क्रिकेट मेला हो जाए, मैच हो जाए, सारी सारी रात उथे यकीन मनो तमाशाइयां दियां लैना लगियां हुंदियां ने। सिर्फ की वो क्रिकेट है, किते कबड्डी दा मैच आ जाए, सारे नौजवान यंग स्टार सारे उथे इस कम्मा दे अंदर मसरूफ हुंदे ने, फहाशी दे कम्मा दे अंदर। जे अगर शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सजाइए, इस कॉन्फ्रेंस दे अंदर मेरे नौजवान नजर नहीं आ रहा है। चंद बैठे ने, चंद बुजुर्ग बैठे ने, चंद बच्चे बैठे ने, लेकिन वरना ए मस्जिद पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुंदी सी ते अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दे अंदर जगह नहीं मिलती सी। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दिली दुख हुंदा है। सानू ये चाहिए कि असी दीन की तरफ आइए, रब दे कुरान की तरफ आइए, पैगंबर दी हदीस की तरफ आइए, ताकि सानू दीन की समझ आ सके। हुण मैं बच्चियां दा रिजल्ट तुहाडे सामने रखना, बच्चियां दी कारकर्दगी जिन्ना पूरा साल मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन मनो जिन्ना बच्चा ने शोभा तहफीजुल कुरान, शोभा नाजरतुल कुरान, शोभा नूरानी कायदा वाले, इन्हां बच्चियां ने यकीन मनो बड़ी मेहनत की है। कोई बंदा ना उनके एहसानात दा बंदा बदला नहीं दे सकता, उन्हें अल्लाह को अजर लैना है। असी कारी अब्दुल्ला साहब नू कोई उन्होंने मुंह ते तारीफ नहीं करते, उन्होंने मेहनत है 3 साल। बाकी मामलात कईयां दे दिल दे अंदर होन दे, लेकिन मेहनत दे अंदर शक कोई नहीं। उन्हें मेहनत की है बच्चों ते, और मैं ते अपने आप नू कुछ नहीं समझदा। अल्लाह दी कसम मैं तो एक दीन दा तालिब इल्म हां, मैं एक दीन दा तालिब इल्म हां। मेरे तो बड़े बड़े वड्डे इंसान पै ने, बड़े बड़े वड्डे दीन दा काम करने वाले पै ने, मैं अपने आप नू कुछ नहीं समझदा। इस वास्ते इन्हां बच्चों ने मेहनत की है, बहुत प्यारा सुनाया, बहुत सोहना सुनाया। यकीन मनो अपनी जमात के बंदे कारी साहब को बैठे सन एक दो, जो कारी साहब इम्तिहान लैन लगे ने, बच्चा कुरान पढ़ रहा, यकीन मनो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब कह रहे ने ये तुहाडे ते मेरे मालिक दा फजल है, ये तुहाडे पिंड ते अल्लाह दियां रहमतां ने, ये तुहाडे पिंड ते अल्लाह दा फजल है। वेखो ना तुहाडा हक बनदा ए मासूम कलियां कोलो, मासूम बच्चियां कोलो दुआवां कराइयां करो। इन्हां दी दुआ अल्लाह पाक खाली मोड़दा नहीं मोड़दा। इन्हां बच्चियां को दुआवां कराइयां करो, इन्हां बच्चियां कोलो दुआवां कराइयां करो, बरकत दियां, बख्शिश दियां। यकीन मनो इन्हां बच्चियां दे खाली हाथ अल्लाह पाक नहीं मोड़दा। मैं कारी अब्दुल्ला साहब अगे गुजारिश करना कि स्टेज ते तशरीफ ले आन। हुण साडे उस्ताद मोहतरम शायद इकबाल साहब, उन्हां को तर्जमातुल कुरान वाले तकरीबन 7-8 बच्चे पढ़ते ने, ये भी उन्हां दा जज्बा है और बच्चों का भी जज्बा है इन्हां नौजवानों का कि जेडे पूरा ऑन टाइम दे रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ चाहिए कि तर्जमे की क्लास के अंदर हाजिरी लगवान और इस तो फायदा उठान, अपना कीमती टाइम निकालो तर्जमे वास्ते। उस्ताद मोहतरम शायद इकबाल तबस्सुम साहब को तर्जमा पढ़ो। हुण मैं अदनान रशीद बिन अब्दुल रशीद, इस बच्चे ने
43 نمبر حاصل کیتے نے پہلی پوزیشن میں اس بچے کے گزارش کرنا کہ وہ اسٹیج تے تشریف لے آئے اور اپنا انعام حاجی محمد حنیف صاحب تو وصول کرن عدنان بن عبد الرشید پکڑاؤ نا۔ دوسرا بچہ رضا علی بن سخاوت علی، اس بچے نے رضا علی بن سخاوت علی۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب بچہ عبد الرحمن بن شاہ فیصل، اس بچے نے 42 نمبر حاصل کیتے نے۔ انہیں کہ میں گزارش کرنا اسٹیج تے تشریف لیا اور اپنا انعام احسان الہی ضعیف کو وصول کریں۔ عبد الرحمن بن شاہ فیصل انہوں دے والد کے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج تے تشریف لیان اپنے بیٹے دا انعام وصول کریں۔ تیسرا بچہ راشد رشید بن عبد الرشید، اس بچے نے 38 نمبر حاصل کیتے نے، تیسری پوزیشن حاصل کیتی ہے۔ اس بچے کے میں گزارش کرنا اس تشریف لائے اور اپنا انعام حاجی محمد حنیف صاحب سے وصول کرے۔ باقی بچے الحمدللہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ حنیف بن محمد حنیف، علی حیدر بن منشا، محمد عبداللہ بن نذیر، محمد عثمان والبشیر، ابو بکر بن محمد یحییٰ۔ یہ اپنا انعام حافظ عرفان ثاقب صاحب انہاں تو وصول کر۔ میں حاجی شریف ممبر صاحب انہاں کے ریکویسٹ کرنا کہ وہ اسٹیج تے تشریف لے آن اور بچوں نو اپنے دستے مبارک دے نال کونی آئے ہونا۔ ٹھیک ہے بس ساڈے مدرس صاحب فیض الاسلام دے 3 شعبے نے، شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ، شعبہ نورانی قاعدہ۔ شعبہ نورانی قاعدہ تو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب بچہ محمد بن محمد امجد، میں اس بچے کی گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام اپنے دادا جی محمد سرور صاحب کو وصول کرے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب 3 بچے نے۔ پہلا بچہ سفیان بن محمد عارف، وہ آئے وہ اپنا انعام دوسرا خوش نصیب بچہ محمد عمر بن محمد نیاز، میں اس بچے کے گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام احسان الہی ظہیر تو وصول کرے۔ تیسرا خوش نصیب بچہ احتشام اللہ بن محمد مقصود، وہ بچہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ احتشام اللہ بن محمد مقصود۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنا لے خوش نصیب بچے توصیف بن محمد جوید،
میں اس بچے کے گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ دوسرا خوش نصیب بچہ محمد بلال بن محمد اسناد، میں اس بچے کی گزارش کرنا کہ وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ شعبہ ناظرۃ القرآن اول پوزیشن حاصل کرنے والے دو خوش نصیب بچے ہیں۔ میری مراد تاسیم اللہ بن محمد امجد، میں اس بچے کی گزارش کرنا وہ آئے اپنا انعام استاد محترم قاری عبداللہ ملتانی صاحب تو وصول کرے۔ تاسیم اللہ بن محمد امجد۔ دوسرا خوش نصیب بچہ عمر فاروق بن محمد اعظم، عمر فاروق بن محمد اعظم، میں اس بچے کی گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ آج پکڑا تو ٹائم نہیں ہے۔ میں انہوں نے والد ہے کہ گزارش کرنا ہوا ہے اپنے بیٹے کا انعام وصول کرے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے 3 خوش نصیب بچے نے محمد ثقلین بن محمد زبیر، میں اس بچے کو گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام حافظ محمد عرفان ثاقب انہوں تو وصول کرے۔ دوسرا خوش نصیب بچہ حمزہ رشید بن عبد الرشید، میں اس بچے کی گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام حافظ محمد عرفان صاحب کے بنا تو وصول کرے۔ تیسرا خوش نصیب بچہ عبداللہ ساجد بن محمد ساجد، میں اس بچے کی گزارش کرنا کہ وہ تشریف لے آئے اور اپنا انعام حافظ محمد عرفان ثاقب صاحب تو وصول کرے۔ عبداللہ ساجد بن محمد ساجد، اہلاً سہلاً مرحبا، میں خوش آمدید کہنا بلبل قرآن قاری قرآن حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب اور میرا بہت ہی پیارا ویر حافظ سلمان ربانی صاحب تو اڈے دلانوں اجاگر کرنا آ گیا ہے، انہوں دا آنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنا لے خوش نصیب 3 بچے نے۔ پہلا بچہ حود ظہیر بن محمد احسان الہی ظہیر، میں اس بچے کی گزارش کرنا وہ بچہ آئے اور اپنا انعام محترم جناب سرور صاحب سے وصول کرے۔ دوسرا خوش نصیب بچہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا ارسلان عرفان بن محمد عرفان، ارسلان عرفان بن محمد عرفان، میں اس بچے کے گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام محترم جناب سرور صاحب سے وصول کرے۔ تیسرا خوش نصیب بچہ محمد وقاص بن محمد اشرف، میں اس بچے کے گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام محترم جناب سرور صاحب سے وصول کرے۔ شعبہ تحفیظ القرآن اس دے 2 گروپ نے، پہلے گروپ دے اندر 10 بچے نے اور دوسرے گروپ دے اندر 17 بچے نے۔ پہلا گروپ جنہ دے 10 سپارہ تو ہوتے نے، جڑا پہلے دوسرا گروپ ہے 10 سپارہ تک 2 گروپ بنائے سن۔ پہلے گروپ دے اندروں اول پوزیشن کرنے والی خوش نصیب بچی جنہوں منزل بھی پختہ ہے، تلفظ بھی اندے پختہ نے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ میری مراد چھوٹی جی بچی خدیجہ یحییٰ بنت محمد یحییٰ،
میں اندے والدہ کے گزارش کرنا کہ وہ تشریف لیان اپنی بیٹی دا انعام استاد محترم حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب تو وصول کرن خدیجہ یحییٰ بنت محمد یحییٰ۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے دو خوش نصیب بچے میری مراد علی حسنین بن محمد یوسف، میں اس بچے کے گزارش کرنا کہ وہ آئے اور اپنا انعام قاری ہارون یاسر بگوی صاحب کو وصول کرے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا دوسرا خوش نصیب طالب علم ارسلان رشید بن عبد الرشید، میں اس بچے کے گزارش کرنا وہ آئے وہ قاری ہارون یاسر بگوی صاحب کو اپنا انعام وصول کرے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب بچہ حسیب ثاقب بن محمد ثاقب بن محمد یار، میں اس بچے کے گزارش کرنا ہوا ہے اپنا انعام استاد محترم قاری ہارون یاسر بگوی صاحب کو وصول کرے۔ شعبہ تحفیظ القرآن کا دوسرا گروپ اول پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب بچہ عمر امانت بن محمد امانت، میں اس بچے کے گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام قاری ہارون یاسر بگوی صاحب کو وصول کرے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب بچہ احمد عابد بن محمد عابد، میں اس بچے کے گزارش کرنا کہ وہ بچہ آئے اور اپنا انعام قاری ہارون یاسر بگوی صاحب کو وصول کرے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے دو خوش نصیب طالب علم نے اسد امانت بن محمد امانت، میں اس بچے کے گزارش کرنا کہ وہ تشریف لائے اپنا انعام قاری ہارون یاسر بگوی صاحب کو وصول کرے۔ دوسرا خوش نصیب بچہ عبداللہ ارشد بن محمد ارشد، میں اس بچے کے گزارش کرنا وہ آئے اور اپنا انعام قاری ہارون یاسر بگوی صاحب کو وصول کرے۔ الحمدللہ یہ سارے بچوں دے انعامات تقسیم ہو گئے نے۔ یقین منو میں مسجد دے اندر کھڑا کوئی میری ماں بہن کوئی دوست احباب دل دے اندر ایک خیال نہ لیان کہ انہوں پوزیشن دیتے سے وہ سارے بچوں نہیں۔ یقین منو قاری صاحب اس چیز دے گواہ نے، اور بھی ایک دو انتظامیہ نے رزلٹ دکھایا ہے، نمبر دکھایا نے، ساڑھے کو وہی نمبر لگے نے جڑے گجرا والا تو قاری صاحب آئے نے لا دے گئے نے۔ ایک نمبر دا بھی وعدہ کہ گاٹا کیتا ہوئے یقین منو میں مجرم ہاں، میں ذمہ دار ہاں۔ یہ پنڈ تھا کئیاں دا ذہن ہوندا ہے، اس واسطے ڈوڑے ذہن نو صاف کرنے واسطے میں ایڈے وڈی گل کر رہا ہوں۔ مسجد دے اندر کھلو کے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ میں کسی نہ زیادتی کیتی ہوئے۔ ہن اسے مسجد دے طالب علم جامعہ فیاض الاسلام دے طالب علم نونہار حافظ اسد صاحب نو میں دعوت دیاں گا 2-3 منٹ واسطے سٹیج تے تشریف لیان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزت کے لائق اساتذہ کرام، دوست بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر بار بار اور مختلف انداز میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر اپنی درمیانی نماز، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اور کہیں متقین کی صفات کے زمن میں ہدایت یافتہ اور کامیابی پانے والے کردار دیتے ہو۔ کیوں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
शक की गुंजाइश रही। इसमें मुत्तकीन के लिए हदायत है जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज काम करते हैं। मुत्तकीन के लिए हदायत है जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज काम करते हैं, और हमने जो इन्हें दिया है वो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरविया के जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस बात की गवाही दीन का अल्लाह ताला ही मबूद पर रखा और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। नमाज काम करना, ज़कात अदा करना, हज बैतुल करना, रमजानुल मुबारक के रोज़े रखना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी तमाम अमाल भी दुरुस्त निकलेंगे, अगर नमाज फास्ट निकली तो बाकी तमाम अमाल भी फास्ट निकलेंगे। नमाज बेहयाई और बुरा कामों से रोकती है। ऐ अल्लाह मुझे इतना इल्म दे जिसकी इंतहा न हो, ऐ अल्लाह मुझे इतना इल्म दे जिसकी इंतहा न हो, मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दे जिसकी कज़ा न हो। वस्सलाम।